کچھ لوگوں سے ہمارا چپ کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کچھ کہنا نہ سننا، لیکن بہت خیال رکھنا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا جرم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ جب آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ غلط راستے پر ہیں۔ ہر نعمت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ ایک اچھی بات، تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت ہو۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ خدا کو بتاؤں گی، قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کتنی بے دردی سے زندہ لوگوں کو کچل دیتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شوہر کی طرف سے توجہ اور محبت کا ملنا بیوی کے چہرے کی رونق کا پاسورڈ ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ مولا کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر سب کچھ الٹ ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائے وہاں اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ خود کو اچھی طرح ٹٹول لو اور 3 موقع پر اپنی ذہن کی کیفیت جانچا کرو۔ نمبر 1، نماز پڑھنے کے دوران۔ نمبر 2، قرآن پڑھتے وقت۔ نمبر 3، اپنے اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ اگر تم لطف و کیف محسوس کر رہے تو ٹھیک، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے آخر کار سب نے چلے ہی جانا ہے، پیچھے بس یادیں اور حسرتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی چوائس ہوتے ہیں، ورنہ آپشن تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے پر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتا ہے، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل، پھر مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ حالات جیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ کامیابی کیا ہے؟ ڈگری کا مل جانا، نکاح ہو جانا، حکومت مل جانا یا بڑی جاگیر اور مال کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حالت میں موت کا مل جانا یہ ہے بڑی کامیابی۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یا اللہ میری نسلوں کو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ بعد میں پچھتاوے مار ڈالتے ہیں۔ والدین حیات ہیں تو ان کو وقت دیں، ان کی قدر کریں اور اپنی خوش نصیبی پہ ناز کریں، اور والدین کے لیے دعا لازمی کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
محبت کسی کے پیچھے بھاگنے یا کسی سے آگے چلنے کا نام نہیں، محبت کسی کے ساتھ چلنے، کسی کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ جھاڑی والوں نے پوچھا، وہ حج پہ جا رہا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھا، مگر تم تو جھاڑی لگاتے ہو، اتنے پیسے؟ بولا، جھاڑی میں لگاتا ہوں میرا جب دل میں میل اور طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس خالِ انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ کبھی بھی خود کو کسی کا اتنا عادی مت بناؤ کہ اس کے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہ بچے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ درود شریف۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہیں کوئی بہتری ضرور ہے، کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہوا اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سہارا علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں زندگی کتنی مشکل ہے۔ دینے کی عادت ڈال لیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی، رزق بھی اور سکون بھی۔ جاہل ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے حرام و حلال کی تمیز صرف کھانوں تک محدود کر دی ہے۔ آپ ایک ہی بار جیتے ہیں، لیکن اگر صحیح سے جیے تو ایک ہی بار کافی ہے۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو، وہاں چوٹ لگاتے ہیں جہاں پہلے ہی زخم ہو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں کرتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ کہتے ہیں کہ اچھے دوست سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، سنو وہ دل ہے۔ کچھ نیکیاں زندگی میں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، درد دکھ، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کے بااعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں، اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ تم اپنی غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔
ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ اگر دولت کمانا زندگی کی حقیقت کامیابی کا اصل مقصد ہوتا تو قارون کو کامیاب ترین انسان مانا جاتا۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ آج کی بات، انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ جسے میرا رب چاہے وہ جس کو چاہے رنگ لگا دے، پر امید رہے مایوسی گناہ ہے۔